بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ سورہ منافقین رکو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ منافق یوں کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ جب یہ بھوکے مرنے لگیں تو آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ احمق ہیں، یہ نہیں جانتے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب خزانے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں، احمق ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ روزی ان لوگوں کے عطایا پر موقوف ہے، یہ سمجھتے ہیں روزی ان لوگوں کے عطایا پر موقوف ہے۔ میرے دوست، روزی تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طلاق رکو نمبر 1، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات اور سہولت کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز اور وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ طلاق رکو نمبر 1۔ حدیث کے سلسلے میں پہلی حدیث کے ذیل میں اس آیت شریفہ کے متعلق ایک قصہ بھی آ رہا ہے۔ سورہ مزمل رکو نمبر 1۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اسی کو اپنا کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو، یعنی جبکہ مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے تو اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب مشرق اور مغرب، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور سورج چھپتا ہے، جب سب چیز کا مالک وہ ہے تو اس پر اعتماد یعنی بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ 41 آیتیں نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہے، ورنہ قرآن پاک کا تو ہر مضمون توحید کی تعلیم ہے، اور توحید ہی کا ثمرہ توکل ہے۔ توحید کا ہی ثمرہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ جس کو جتنا زیادہ توحید میں رسوخ اور کمال ہوگا اتنا ہی توکل اللہ تعالیٰ پر اعتماد اس کے ماں سوا سے بے نیازی ہوگی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر درخواست کی کہ میرے قابل کوئی خدمت ہو تو حکم فرمایا کہ نہیں، تم سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں، تم سے کوئی میری حاجت وابستہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں ایک فقیر اعتکاف کی نیت سے جا کر بیٹھ گیا، پاس کوئی سامان کھانے پینے کا کچھ نہ تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے ان کو نصیحت کی کہ یوں بے سر و سامانوں سے مسجد میں بیٹھنے سے یہ اچھا تھا کہ کہیں مزدوری کرتے پیٹ کا پالنا فرض ہے،
فقیر نے ان کی بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے دوسری دفعہ پھر وہی کہا۔ فقیر پھر چپ ہو گیا۔ فقیر پھر چپ ہو گئے۔ اس نے تیسری دفعہ پھر کہا۔ فقیر خاموش رہے۔ اس نے چوتھی دفعہ پھر کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسجد کے قریب جو یہودی کی دکان ہے اس نے میری 2 روٹی روزانہ مقرر کر لی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اگر اس نے کھانا مقرر کر دیا تو بہت اچھا ہے، پھر اعتکاف ضرور کریں۔ فقیر نے کہا کاش آپ امام نہ ہوتے تو بہت اچھا تھا، تم اپنی اس ناقص توحید کے ساتھ اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن کر کھڑے ہوتے ہو۔ ایک یہودی کے وعدے کو تم نے اللہ تعالی کی روزی کے وعدے پر بڑھا دیا۔ افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور تمہارے حال پر۔ واقعی سچ کہا، ہماری یہ حالت ہے کہ بندے کے وعدے پر تو ہمیں اطمینان ہے، اللہ کے وعدے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر نہیں ہے۔ ان آیت پر جو ذکر کی گئی ہے انتہائی غور ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ صرف حق تعالیٰ شانہ و تقدس پر ہی ہماری نگاہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی پر ہماری نگاہ ہو، اسی پر اعتماد ہو، اسی کی پاک ذات سے اپنا سوال ہو، اسی سے بھیک مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، بلکہ دل میں بھی کسی دوسرے کا خیال نہ آئے، بلکہ وہی پاک ذات اپنا سہارا ہو، وہی نفع اور نقصان کا مالک دل سے سمجھا جائے۔ زبان سے کہتے رہنا تو ہماری عام عادت ہے، لیکن اصل کرامت یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اچھی طرح جم جائے کہ بغیر اس کے ارادے کے کوئی حاکم، کوئی دولت مند نہ کسی قسم کی مضرت پہنچا سکتا ہے، یعنی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی قسم کا نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو بہت ہی کھلی بات ہے کہ تمام دنیا کے قلوب صرف اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہم لاکھ کسی شخص کی منت سماجت کرے مگر جب اس کا اپنا دل دوسرے قبضے میں ہے تو جب تک دلوں کے مالک کا ارادہ نہ ہو ہماری منت سماجت سے اس کے دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور جب دلوں کا مالک کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ بات خود بخود دوسروں کے دلوں میں پڑے گی۔ ہم لاکھ بے نیازی برتیں، اس کا دل اس کو خود مجبور کرے گا، بار بار اس کے دل میں خیال آئے گا، بغیر تحریک کے خیال آئے گا۔ اس لیے اگر اپنی حاجت مانگنے کا محل ہے تو صرف وہی پاک ہے، اگر عاجزی اور منت سماجت کرنے کی جگہ ہے تو اسی کا دربار ہے۔ ساری دنیا کے دل اس کے ارادے کے تابع ہے، ساری دنیا کے خزانے اس کی ملک ہے، ساری دنیا کے خزانے اس کی ملک ہے۔ یا اللہ محض فضل سے بلا استحقاق بلکہ استحقاق کے خلاف اس ناپاک کو بھی اس ظہر کا کوئی سمہ عطا فرما دے کہ تیری عطا کے واسطے استحقاق بھی شرط نہیں۔ خدا کے دین کا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبر مل جائے، آگ لینے کو جائے پیمبر مل جائے۔ اس کے بعد چند حدیث انہی مضامین کے متعلق مختصراً پیش کرتا ہوں جن کے متعلق اوپر کی 3 آیتیں مستقل طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جو شخص اپنے فاقے کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرے اور اس سے درخواست کرے تو حق تعالی شانہ جلد اس کو
روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر سے مل جائے۔ فائدہ: جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے پھر اس کا فاقہ بند نہ ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج پوری نہ ہوگی۔ آج اگر ایک ضرورت کے واسطے بھیک مانگی ہے اور وہ صورت کے اعتبار سے پوری ہو گئی تو کل اس سے اہم کوئی ضرورت پیش آ جائے گی اور احتیاط بدستور باقی رہے گی، اور اگر اللہ جل شانہ کے پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ ضرورت تو پوری ہوگی، دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی، اور اگر آئی تو اس کا انتظام مالک ساتھ ہی کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔